تھی کہ اہل بیت کے حقوق کیا ہیں، اس بات کو سامنے رکھا جائے۔ اہل بیت کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ان کی عزت و احترام کا معاملہ کیا جائے۔ اگر امت مسلمہ غار حرا کی زیارت کے لیے صرف ہم اس لیے جاتے ہیں کہ سرکار کے مبارک قدم ان پتھروں پر لگ گئے تھے، ہم غار حرا کو بہت اونچا سمجھتے ہیں، ان پتھروں کی عزت و احترام اس لیے کی جاتی ہے کہ سرکار کے قدم وہاں پہنچ گئے۔ غار ثور کا احترام صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ سرکار 3 دن اس غار کے اندر رہے ہیں۔ اگر مدینہ منورہ کی عزت و احترام کو اس لیے قبول کیا جاتا ہے کہ سرکار نے اس کو اپنا مسکن بنا دیا، روضہ اقدس کی بزرگی اس لیے مانی جاتی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس روضہ اقدس کے اندر آرام فرما رہے ہیں، تو جن کا آپ کے ساتھ خونی تعلق ہوگا، جن کے ساتھ آپ کا رشتہ ہوگا، ان کی عزت و احترام میں کمی کیسے کرنا جائز ہو جائے گا؟ اہل بیت کے حقوق یہ ہیں کہ اگر پتہ چل جائے فلاں آدمی سید خاندان کا ہے، اس کی عزت و احترام کا معاملہ کرنا، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے اس کو بچا کر رکھنا، اپنی زبان سے اس کو تکلیف نہ پہنچانا، اپنے ہاتھ سے اس کو تکلیف نہ پہنچانا، یہ معاملہ سب کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ، سادات کے ساتھ، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے اہل بیت کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ کیا جائے اور کسی طریقے سے بھی ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ اسارہ بدر کے قیدی آئے، بدر کا مارکہ ہوا، بدر کے لوگ جو قیدی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ ان میں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بہت کس کے باندھے گئے اور ان کی رات کو کراہنے کی آواز آئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سو نہ سکے کہ میرے چچا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف پہنچتی ہے، اہل بیت کو تکلیف پہنچے تو سرکار کو تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ امتی بڑا بدبخت ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے کسی کو تکلیف پہنچے اور کوئی اس کا سبب بنے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 4 اماموں میں سے بڑے امام ہیں۔ جعفر بن سلیمان جو سادات میں سے تھا، اس نے حضرت امام مالک کو کوڑے لگائے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو کوڑوں کا واقعہ ہے، یہ جعفر بن سلیمان اس کا نام تھا، اس نے کوڑے لگوائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کوڑے کھاتے رہے۔ بعد میں کسی نے پوچھا، کسی نے کہا اگر کہیں تو ہم بدلہ دلوائیں؟ کہا توبہ توبہ، جب میری پشت پر کوڑا پڑتا تھا اسی وقت اس کو معاف کر دیتا تھا، یہ خیال کر کے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہے، اگر اس کو میں نے معاف نہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں تکلیف نہ پہنچے۔ اہل بیت کا حق ہے امت کے ذمے کہ ان کی عزت و احترام کا معاملہ کیا جائے، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، سیاہ ستہ جو 6 حدیث کی مشہور کتابیں ہیں، ایک کتاب ہے نسائی شریف۔ بنو امیہ کا دور جب آیا تو بنو امیہ کے دور کے اندر جہاں اور بہت ساری چیزیں تھیں، ایک چیز یہ بھی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت سخت قسم کے وہ کلمات کہتے تھے۔ منبر پر بیٹھ کر بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں زبان سے ادا نہیں ہوتی، مشکل ہو جاتا ہے زبان سے ادا کرنا، لیکن صرف تاریخ بتانے کے لیے دہرائی جاتی ہیں، ورنہ کسی کی زبان ان الفاظ کو زیبا نہیں دیتی۔ منبر پر بیٹھ کر بنو امیہ کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا اور سود اللہ وجہہ، اللہ ان کے چہرے کو کالا کرے، یہ لفظ کہے جاتے تھے۔ ضد تھی، بنو امیہ کو ضد تھی، اور اس ضد کی وجہ سے بعض دفعہ انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا منبروں پر بیٹھ کر یہ کلمہ کہا جاتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو خود بنو امیہ میں سے تھے، ان کا دور آیا، انہوں نے اس کی جگہ قانون بنایا کہ آج کے بعد منبر پر بیٹھ کر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے گا تو کرم اللہ وجہہ یہ کہنا ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اے اللہ ان کے چہرے کو بہت زیادہ عزت والا چہرہ بنا دے۔ یہ سود اللہ وجہہ کے مقابل حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس قانون کو پاس کیا تھا، اور کسی نے آ کر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ کلمہ کہہ دیا یزید کے بارے میں کہ وہ امیر المؤمنین تھا، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیا کہ اس کو 20 درے مارے جائیں۔ یزید کو امیر المؤمنین جو کہتا ہے اس کو سزا دی جائے۔
تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو ختم کیا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا تو اس کے اثرات ابھی موجود تھے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ مصر میں رہا کرتے، پھر اپنا علاقہ چھوڑ کر دمشق میں چلے گئے۔ رملہ جو فلسطین کے اندر جس کو آج کل رام اللہ کہتے ہیں، یہ اصل میں رملہ نام ہے۔ رملہ کے اندر جا کر منبر پر بیٹھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بیان کیا۔ چونکہ بنو امیہ کا اثر موجود تھا، لوگوں نے اس کو پسند نہ کیا اور لوگوں نے مارنا شروع کیا۔ اتنا مارا، کسی نے لات ماری، کسی نے تھپڑ مارا، کسی نے مکہ مارا، اتنا مجمع مارتا رہا امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ جان نکلنے کے قریب ہو گئی۔ وصیت فرمائی کہ مجھے مکہ مکرمہ لے جاؤ۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر انتقال ہوا، صفا مروہ کے درمیان میں قبر بنی۔ تو بہرحال اہل بیت کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ اہل بیت کا حق ہے امت کے ذمے کہ اپنی زبان سے ان کو بچائے، اپنے ہاتھ سے ان کو بچائے، عزت و احترام کا معاملہ کرے۔ ملتا کیا ہے؟ چوتھی بات یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت سے ملتا کیا؟ بڑا وسیع باب ہے، ایک نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں واقعات ہیں جن لوگوں نے اہل بیت آپ کی اولاد کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا احسان رکھتے نہیں ہیں، بڑے ہیں، سخیوں کے سخی ہیں، بہت بڑا دربار ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک عام آدمی اس کی عزت غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کوئی اس پر احسان کرے تو اس کا بدلہ نہ دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھا چڑھا کر اور بہت ہی زیادہ بڑھا چڑھا کر بدلے دلوائے ہیں اللہ سے ان لوگوں کو جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ کیا۔ اس امت کے اندر جو ظالم بادشاہ گزرے ہیں ان میں سے ایک بادشاہ تیمور لنگ بھی گزرا ہے۔ تیمور لنگ بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ اس کی ظلم کی داستانوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اس نے زندہ گاڑ دیا تھا قبر کے اندر لوگوں کو، ہزاروں کے حساب سے۔ ایسے تو بہت ملیں گے جس نے لوگوں کی گردنیں اڑا دیں، ایسے بہت کم ظالم ملیں گے جنہوں نے زندہ ہی درگور کر دیا۔ تیمور لنگ ان ظالم بادشاہوں میں سے تھا۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا، نزع کی حالت شروع ہوئی تو صورت بدلنا شروع ہو گئی اور رنگ کالا ہونا شروع ہو گیا۔ صورت بھی بدلنا شروع ہو گئی، رنگ بھی کالا ہونا شروع ہو گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا تو پھر دوبارہ صورت بھی ٹھیک ہو گئی، رنگ بھی ٹھیک ہو گیا، اور کہنے لگا کہ ابھی میرے سامنے عذاب والے فرشتے آئے اور بڑی سخت حالت کے اندر تھے، ان کو دیکھتے ہی میری صورت بدلنی شروع ہوئی، میرا رنگ بدلنا شروع ہوا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان فرشتوں کو کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ میری اولاد سے محبت رکھا کرتا تھا۔ اس بنیاد پر اس کا رنگ دوبارہ درست۔ آخرت کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ مظلوم کا بدلہ کیسے دلوائیں گے، لیکن دنیا کی ذلت اور رسوائی سے صرف اس وجہ سے اس کو بچا لیا گیا کہ اس کا معاملہ اہل بیت کے ساتھ محبت کا تھا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کا قول نقل فرماتے ہیں کہ میرے والد کہا کرتے تھے، ان کا نام عبد الاحد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ تھا، کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہو، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ کلمہ پڑھ کر دنیا سے جائے، تو اس کو چاہیے کہ اہل بیت کے ساتھ احترام کا معاملہ کرے، محبت کا معاملہ کرے۔ اگر پرانی مسجدیں آج بھی جو پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کے اندر موجود ہیں، پرانی مسجدوں کے اندر جا کر دیکھو تو وہاں عام طور پر ایک شعر لکھا ہوتا تھا، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنم کنی خاتمہ۔ یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول اسی قول کی تشریح ہے۔ یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ہی کی بات کی تشریح مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد فرماتے ہیں، عام طور پر یہ لکھا ہوتا تھا، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اے اللہ بنی فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی برکت سے میرا خاتمہ ایمان پر مقدر فرما۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی یہ چاہتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اہل بیت کی محبت اپنے دل کے اندر رکھے۔ اس کے علاوہ ایک نہیں، بیسیوں واقعات ہیں۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، حج پر جانے کے لیے چلے ہیں، اپنے علاقے سے سفر شروع کیا، راستے میں ایک جگہ قافلہ ٹھہرا ہے، وہاں دیکھا ایک عورت ہے جو مردار جانور کو اٹھا کر لے کر جا رہی ہے۔ یہ سوچنے لگے کہ شاید کسی کو پکا کر کھلا دے گی، اس کے پیچھے پیچھے چلے ہیں اور جا کر دیکھا کہ اس نے دروازہ بند کیا، اپنی بیٹیوں سے کہنے لگی کہ یہی مجھے ملا ہے، اس کو پکا کر کھا لو۔ انہوں نے باہر سے آواز دی کہ یہ تو حرام ہے، مردار ہے، اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ اس نے کہا جاؤ بھائی، اللہ تمہارا بھلا کرے، چلے جاؤ، ہم
سادات میں سے ہیں، سید خاندان میں سے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے یہ مردار ہے، لیکن جب جان نکلنے کا وقت آ جائے تو اس وقت مردار کھانا جائز ہو جایا کرتا ہے، اس لیے ہم نے یہ مردار کھانا ہے کہ ہم بالکل مرنے کے قریب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ سید خاندان اور اتنے فقر و فاقہ اور بھوک کے اندر مبتلا، جو حج کا خرچہ تھا وہ سارے کا سارا دے دیا۔ قافلے والوں سے جا کر کہا کہ میں حج نہیں کر سکتا، تم جاؤ حج کر کے آؤ۔ سب نے سمجھایا بجھایا، یہ نہ گئے، اور سب سارے کا سارا قافلہ حج کر کے واپس آیا۔ جو بندہ ان سے ملتا تو یہ کہتا بھائی تم اچھے آدمی ہو، ہمیں کہہ دیا کہ میں حج پر نہیں جا رہا اور تم مجھے عرفات میں ملے، کسی نے کہا تو مجھے مزدلفہ میں ملا، کسی نے کہا تو مجھے مینا میں ملا، کسی نے کہا تو مجھے فلاں جگہ ملا۔ ایک آدمی بڑا اور اس نے کہا کہ یہ تو نے مجھے اپنی تھیلی بھی دی تھی اور یہ تو نے مجھے کہا تھا میں بعد میں لے لوں گا، اپنی امانت سنبھالو۔ جتنا دیا تھا اس سے 10 حصے زیادہ اس کے اندر موجود تھا۔ رات کو زیارت ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، من عاملنا ربیحا، جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے نفع میں رہتا ہے، نقصان میں کبھی نہیں رہتا۔ جب تو نے میری اولاد کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، میں نے اللہ سے دعا کی اللہ اس کا بدلہ بھی تجھے دے اور تیری صورت میں فرشتہ مقرر کر دے جو قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے۔ ایک نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں واقعات ہیں جن خوش نصیب لوگوں نے اہل بیت کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ کیا ہے اور ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا ہے، کبھی بھی محروم نہیں رہا۔ دنیا کے اندر اس کو بہت کچھ ملتا ہے اور اخیر کے اندر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔